الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح بخاری کا درس آپ سن رہے ہیں مسلسل. صحیح بخاری کے جملہ مسائل بھی سنے آپ نے کہ صحیح بخاری کو صحیح کیوں کہتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. تقریباً کئی درسوں میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. وہ اس لیے کہ جن لوگوں کو حدیثیں نہیں ماننی ہیں وہ آہستہ آہستہ حدیثوں سے ہاتھ صاف کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ باہر بتاتے رہتے ہیں. صحیح بخاری کے خلاف بہت زہر اگلتے ہیں کہ جب صفحہ اولی کتاب ہی بیکار ہو جائے گی تو نیچے جو کتابیں وہ تو خود بخود ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے صحیح بخاری کی جو تعریف ہے وہ یاد رکھیں کہ صحیح بخاری جب صحیح بخاری لکھی امام بخاری نے اپنے استاد شاگردوں کو پڑھایا. امام فربری مقدمہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ہوں پڑھنے کے لیے تو 50,000 طلبہ پڑھ کے جا چکے تھے. وہ جب پڑھ کے چلے گئے تو صحیح بخاری کو اپنے حافظے میں لے کے چلے گئے, تحریراً بھی اور نقلاً بھی. اب صحیح بخاری کا جو نسخہ امام بخاری کے پاس ہے خاطر خواہ اس کی وہ کوئی بات نہیں ہے. جو چیز چلی گئی ہے, جو پھیل گئی ہے تمام آفاق میں, اس میں تمام جگہ پر الفاظ پھیل چکے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. کوئی کہتے امام بخاری تو انسان تھے لہذا انہوں نے غلطیاں کی ہوں گی. وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ صحیح بخاری بے شک اگر امام بخاری کسی کو نہ دکھاتے اور خود ہی اس کو لکھ کے پیش کر دیتے تو شاید اس پہ یہ حرف آتا, لیکن امام بخاری نے لکھ کر اپنے استادوں کو دکھا دیا, اپنے معاصر کو دکھا دیا, اپنے شاگردوں کو دکھا دیا. اس زمانے کے 20 ائمہ نے اس کو چیک کر لیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ امام بخاری تم ہماری کتابیں میں چیک کر لو, صرف اس پہ نشان لگا دو یہ اوکے یا کراس, ہم سمجھ جائیں گے یہ حدیث ضعیف ہے, اور جس پہ کراس اوکے ہوگا ہم سمجھ حدیث صحیح ہے. اتنا ان کا اعتماد بحال ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے کہ امام بخاری کو فن حدیث اس طرح یاد تھا جیسے کہ کسی بچے کو قل هو اللہ یاد ہوتی ہے. قل هو اللہ جس طرح ایک بچوں کو یاد ہوتی ہے ایسے امام بخاری کو فن حدیث یاد تھا. یہی وجہ ہے کہ آج تک صحیح بخاری پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. امام بخاری باب باندھتے ہیں اور یہ باب باندھنے کا طریقہ بھی سب سے پہلے امام بخاری نے رائج کیا. اب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا المال خضرۃ حلوۃ. یہ باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا باب کہ مال جو ہے میٹھی سبزی ہے. مال جتنا کھاتا ہے اچھا لگتا ہے,
میٹھا جتنا کھائیں گے آپ کھائے جائیں گے. تو جس طرح ایک میٹھے کی تڑپ رہتی ہے ویسے ہی مال حاصل کرنے کی تڑپ رہتی ہے، اس لیے مال کو بھی میٹھی سبزی سے تشبیہ دی گئی ہے. آیت پیش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. لوگوں کی خواہشات کو مزین کر کے دکھایا گیا ہے، یا لوگوں کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، یا خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے سجا دیا گیا ہے، اچھا کر دیا گیا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے تو اس طرح بھاگتا ہے. اس میں کشش رکھی گئی ہے. اس کشش میں کیا ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں منہمک ہو جاتا ہے، اسے کچھ یاد رہ نہ رہے مگر دنیا کی بات یاد رہتی ہے اس کو. یہ اس میں کشش رکھی گئی ہے. اگر اس میں کشش نہ ہوتی تو آدمی اس طرح جاتا کیوں؟ ایسے اور چیزوں میں کشش رکھی گئی ہے. کشش ہونے کے باوجود بھی اگر کسی مسلم کو یہ یاد رہے کہ نہیں مجھے جانا نہیں ہے، اللہ نے منع فرمایا یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو گویا وہ کامیاب ہو گیا. اگر اس نے کہا چھوڑو میاں اللہ تو فرماتا رہتا ہے اور نبی بھی فرماتے رہتے ہیں، چلو چلتے ہیں کرتے ہیں کام، وہ ناکام ہو گیا. تو اس لحاظ سے آج کل دور فتنوں کا ہے، پیسے کی بھرمار ہے، پیسے کی خاطر سب کچھ ہوتا ہے، جھوٹ دھوکہ دہی سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یعنی عورتوں سے، بچوں سے، سونے چاندی کے ڈھیر سے، مہر لگے ہوئے گھوڑوں سے، چار پائیوں سے، چار پائی جیسے بھینس، گائیں، اونٹ، بکریاں، ریوڑ جو ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں یہی بہت بڑا مال ہوا کرتا تھا. جیسے کہ آپ نے حدیث سنی صحیح بخاری کی، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پر، جنگ حنین کے موقع پر حضرت صفوان بن امیہ کو، جو کہ مسلم ہو گئے تھے، تالیف و قلوب کے لیے 100 اونٹ دیے ان کو، پھر 100 اونٹ دیے ان کو، پھر 100 اونٹ دے دیے ان کو. اب 300 اونٹ جب لے کے جائے گا آدمی تو آپ سمجھتے ہیں پورے کراچی میں اونٹ ہی اونٹ ہو جائیں گے. جس گلی سے جائے گا تو اونٹ ہی اونٹ دکھائی دیں گے، اور کہا جائے کہ یہ اونٹ کہاں سے آئے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے اونٹ. تو یہ گویا کہ ایک قسم کی تشہیر بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے ماننے والوں کو خوب دیتے ہیں، اور لوگ اس طرح متوجہ ہوں گے، مال کی خاطر آئیں گے مگر آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کے اسلام قبول کر کے جائیں گے. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالب و قلوب کے لیے 300 اونٹ دے دیے ان کو. پھر قریشیوں کو آپ نے 100 اونٹ دے دیے. آپ پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا تقسیم میں. ارے لوگ ان کو نہیں چھوڑا، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کہ انہوں نے تقسیم مال میں انصاف نہیں کیا. مطلب کیا؟ کسی کو 300 دے دیے، کسی کو 100 دے دیے، کسی کو دیا ہی نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ مال تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے میں. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، لوگوں نے ان پر اس سے زیادہ ظلم کیا، انہوں نے صبر کیا. مطلب کیا کہ ان کا واقعہ یاد کر کے کہ میرے مقابلے میں ان کو زیادہ ستایا گیا، انہوں نے صبر کیا، تو مجھے ستا رہے تو میں بھی صبر کروں گا. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی، اور کچھ ان لوگوں نے یہ بات کہی آپ کے بارے میں جو جنگ میں شریک تھے، نوجوانان، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمائے، ہماری تلواریں خون ٹپکا رہی ہیں قریشیوں کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مال جو ہے مال غنیمت قریشیوں کو دے رہے ہیں. مال ایسی چیز ہے، دیکھیں آپ، یہ خبر بھی آپ کو پہنچ گئی. اب فرمایا اچھا جمع کیا سب کو، آپ نے ایک خیمے میں، چمڑے کے خیمے میں جمع کیا. مختصر یہ کہ آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو سنجیدہ قسم کے
عمر والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ نوجوانان نے یہ بات کہی ہے، ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ پر آپ کو غصہ آ رہا تھا، آپ نے فرمایا تم وہ وقت یاد کرو کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے وسیلے سے تم کو ہدایت دی۔ تم غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار کر دیا۔ تم متفرق تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ایک جماعت بنا دیا۔ تم بھول گئے وہ بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے، اور صحابہ کرام ہر بات پہ کہتے تھے اللہم نام اللہم نام۔ آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو کہ تم نے بھی میرے ساتھ احسان کیا، لیکن نہیں کہا انہوں نے کہا نہیں ہے، اللہ رسول کا ہم پر بہت احسان ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ دنیا لے کے جا رہے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہو۔ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ دل میں۔ دل میں آپ کی محبت ہے۔ کیا پوچھا؟ جو دارمی کی صحیح حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول گھر میں ہیں، مال تو سارا لے آیا میں یار آپ کے سامنے۔ ایسی قربانی نہیں ہے ان کی، وہ ان چیز سے محبت نہیں کرتے تھے، ان کی محبت اللہ رسول سے تھی۔ مال کیا چیز ہے؟ مال ان کے آگے ہیچ ہے۔ اس طرح سے آپ ان کے پیروکار ہیں، آپ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو جب ان کے پیروکار ہیں تو آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہم غلط بیانی کر جاتے ہیں، مال کمانے میں کہاں کہاں جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا فائدہ ہے درس میں سننے سے، کہ تاکہ آدمی یہاں سے مستعد ہو کر جائے اور تھوڑا کمائے، برکت والا کمائے۔ وہ نہیں بہت سارا کمائے، جھوٹ بول کے کمائے اور ٹھہرے ہی نہیں، اس میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے ہو اور یہ دنیا لے کے جا رہے ہیں۔ مختصر بتا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ انصار جو ہیں وہ ابرہ ہیں اور مہاجر استر ہیں۔ بڑی گہری بات کی آپ نے۔ اگر جب ابرہ جو ہے شان و شوکت کے لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اوپر لحاظ پہ چڑھا ہوتا ہے ابرہ، ریشمی قسم کا خوبصورت۔ ابرہ نیچے ہوتا ہے، لال کپڑا لگا ہوتا ہے نیچے، سفید یا لال کپڑا، مگر وہ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن وہ جسم سے لگا ہوتا ہے۔ ابرہ جسم سے لگا ہوگا اور استر جو ہے وہ اوپر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو چیز جسم سے لگی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا وہ تم لوگ ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کری، ان کی عزت بتائی کہ تم میرے نزدیک کیسے ہو۔ جس طرح سے استر جو ہے جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور ابرہ اوپر ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو اور لوگ جو ہیں ابرہ ہیں اور تم استر ہو، تم میرے نزدیک ہو۔ اصل چیز بتانا یہ تھا کہ تم میرے نزدیک ہو، اگر تم کو میں نے مال نہیں دیا تو کیا ہوا؟ تو انہیں وہ لوگ بڑے بخشے ہوئے، بہت ہی سمجھ لو کہ جنتی لوگ تھے، انہیں یہی کہتے رہے وہ لوگ اللہ رسول کا احسان ہے، اللہ رسول کا احسان ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی نہیں، اگرچہ آپ کہہ رہے تھے کہ تم بھی کہہ سکتے ہو تم نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیتے تو کیا جنگ جیت سکتے تھے؟ ہاں شاید جیت لیتے، اللہ تعالیٰ کے اکیلا کافی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ رسول کا ہم پر احسان ہے۔ تو بھائی آپ ان لوگوں کے پیروکار ہو، آپ ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، تو یہ دور فتنوں کا ہے، یہ بات ماننے کی ہے، لیکن اس فتنے کے دور کے اندر ان احادیث کو یاد رکھیں، اور وہ آدمی بہترین ہے کہ جو سچ بول کر پیسہ کمائے۔ کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، سونا چاندی اور یہ آپ کے گھوڑے اور یہ چرپائے والحرث، کھیتی باڑی جو ہوتی ہے، جو لہلاتی ہے انسان کو، کسان کو خوبصورت معلوم ہوتی ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ کیونکہ آدمی کتنا ہی کما لے، کتنا ہی کچھ کر لے، لیکن دیکھیں گے آپ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ مر گئے، وہ یہی دنیا میں رہ گیا، کیا کون لے جائے گا بتائیے آپ؟ ایک واقعہ مجھے یاد آیا صحیح بخاری کے حوالے سے، اور کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو یہ بات ماننے کی ہے کہ یہ بیان کرنے کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک شخص نے مکان بیچا، دوسرے شخص نے خریدا۔ آپ دیکھیں گے یعنی کہ ایمانداری کی انتہا ہے۔
جب مکان اس نے خرید لیا تو شاید اس نے بنوانے کے لیے مکان کھدوایا تو اس میں دیگ نکل آئی، دیگ سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھی اس میں. اب سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہو، دیگ کے اندر کوئی چھوڑے گا؟ اس نے دیکھا کہ میں نے تو اس سے مکان خریدا ہے اور یہاں نکل آئی دیگ سونے کی، نہیں یہ اس کا ہے جس سے میں نے مکان لیا ہے انتہائی ایمانداری، دیانتداری. وہ گئے اور جا کر کہا کہ میں نے تم سے مکان خریدا تھا مگر تمہاری وہاں پر یہ دیگ نکل آئی ہے، یہ آپ لے لو. اس نے کہا نہیں، میں نے تو مکان جو کچھ بھی ہے سب بیچ دیا تمہیں، تمہارا ہے سب کچھ. اب بتائیے، نہ تو وہ لے رہا ہے جس نے مکان خریدا اور نہ وہ لے رہا جس نے مکان بیچا. مقدمہ گیا قاضی کے پاس. قاضی بھی بہت ایماندار، پاکستانی نہیں تھا کوئی، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا اشرفیوں کہاں گئی. اس نے بتایا کہ یہ میں نے ان سے مکان خریدا، مکان میں نے کھدائی کی تو دیگ نکلی ہے. یہ کہتے ہیں میں نے سب کچھ بیچ دیا. میں کہتا ہوں میں نے مکان خریدا آپ سے. اب اس دیکھ کر کیا کریں ہم جو سونے کی جو اشرفیاں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے پوچھا فیصلہ مانو گے نا؟ اب جب انہوں نے قاضی بنا لیا اور قاضی تھا وہ، اس نے کہا جی میری لڑکی ہے، میرا لڑکا ہے. انہوں نے کہا تم دونوں کی شادی کر دو اور یہ پیسہ اس پہ خرچ کر دو اور جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. لیجیے فیصلہ دے دیا قاضی نے بھی. دیکھا آپ نے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے. اور آج میں تم سے بیان کر رہا ہوں، آپ سے بیان کر رہا ہوں. پہلے بھی میں نے حدیث بیان کی ہے، لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو ہم بار بار بیان کریں تو اس سے ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے. کہ ایسے لوگ تھے جن کو پیسے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اگر چاہتے تو اس پر جھگڑا کر سکتے تھے، لیکن جھگڑا کہیں پہ ہوا؟ لینے پہ. نہ لینے پہ نہیں، لینے پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں نہیں لوں گا، میں نہیں لوں گا. تو اس طریقے سے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کہیں بھی ہم رہتے ہوں، کسی محلے میں رہتے ہوں، کسی بازار میں ہوں، ہر جگہ پر ہمارا یہ طریقہ ہو تو آپ یقین کریں جماعت کی تبلیغ اتنی تیزی سے پھیلے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے دیکھ کر. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہمارے اندر بڑی بڑی خرابیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب جو ہے دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتانی ثم سالتہ فآتانی ثم سالتہ فآتانی. کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، آپ نے مجھے دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا، پھر مانگا پھر دے دیا. ثم قال ان ھذا المال، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اے حکیم یہ مال جو ہے خضرتن حلوتن، یہ میٹھی سبزی ہے، جتنا آدمی مانگتا ہے اس کا دل چاہتا رہتا ہے. ثم فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ، جو آدمی اس کو دل کی فراغی سے لیتا ہے تو اس میں برکت دی جاتی ہے. وہ نہیں کہ لالچ نہیں ہو، دل میں لالچ نہیں ہو. جو آدمی مال کو لالچ کے بغیر لیتا ہے بورے کا لہو فی ہے تو اس میں اس کے لیے برکت ڈال دی جاتی ہے. مال خرچ نہیں ہوگا، آپ خرچ کرتے رہیے، اس میں اتنی برکت ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں لالچ ہو پھر برکت نہیں ہوگی. فمن اخذ باشراف نفس لم یبارک لہ فی، اور جس نے نفس کے لالچ سے اس کو حاصل کیا اس میں برکت نہیں ہوگی. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس شخص کی مثال ہوگی جو کھاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو آپ نے 3 دفعہ مال دینے کے بعد 4تھی مرتبہ آپ نے ان کو یہ نصیحت کر دی کہ مال میٹھی سبزی ہے، جتنا مانگو دل چاہتا ہے لیے جاؤ لیے جاؤ لیے جاؤ، مگر جب تم نفس کی فراغی سے مال لوگے تو اس میں برکت ہوگی، جب تم نفس کے لالچ سے لوگے اس میں برکت نہیں ہوگی. یہ بتا دیا آپ نے. تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں الفاظ نہیں ہیں، بعد میں انہوں نے پھر کسی سے مانگا ہی نہیں. حالانکہ یہ نہیں کہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمہارا حق جو تمہیں امیر دے تم وہی مت لینا، وہ بھی نہیں لیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے ان کو مال دیا، انہوں نے کہا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے مال دیا، انہوں نے نہیں مجھے مال نہیں چاہیے، مگر وہ ذرا کھڑے آدمی نا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اعلان کر دیا آپ لوگ گواہ رہنا
کہ میں حکیم کو ان کا حق دے رہا ہوں اور وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس طرح سے کسی سے مانگا ہی نہیں، فوت ہو گئے، ہاتھ نہیں پھیلایا انہوں نے، پھر ہاتھ یوں ہی رکھا انہوں نے. یہ بھی بڑے وقار تھا ان میں، بڑی خودداری تھی. باب ما قدم من مالہ وهو لہ، باب ہے جو آپ مال اللہ کے ہاں بھیج دیتے ہیں وہ آپ کا ہے. وہ کہاں ہے آپ کا؟ وہ تو چلا گیا. یہ بھی بات زبردست ہے. دیکھیں کیا کہتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارث احب الیہ من والہ. آپ نے فرمایا کون آدمی ہے کہ جس کو وارث کے مقابلے میں وہ مال جو وہاں بھیج دیتا ہے زیادہ محبوب ہو. قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مال ہم میں سے کوئی نہیں ہے ایسا مگر جو اس کا مال ہے اس کو وہ پسند ہوتا ہے، وارثوں کا مال کی پسند ہوگا. قال آپ نے فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور وارثوں کا مال وہ ہے جو دنیا میں رہ گیا. سمجھ گئے نا؟ جو مال آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیں گے اللہ کے راستے میں یا کسی کو دے دیں گے، جو بھی کچھ کر دیں گے اللہ کے لیے، وہ آپ کا مال ہے، اللہ کے ہاں جمع ہو رہا ہے. اور جو آپ نے مال خرچ نہیں کیا، آپ نے دنیا میں چھوڑ دیا، وہ مال وارثوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے. تو لہذا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہیے، وہ آپ کا مال ہے. باب المقصرون هم المقلون. کہتے ہیں باب ہے کہ اکثر لوگ جو بہت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں مگر وہ کم ہوتے ہیں. یہ باب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا. آیت نقل کرتے ہیں وقول اللہ تعالی، اللہ بلند و بالا قول کا باب، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا یعملون. جو لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی زیب و آرائش چاہتے ہیں، نوفی الیہم اعمالهم فیها، ان کو ہم دنیا میں پورا بدلہ دے دیتے ہیں. یا آپ پر منحصر ہے، جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جاتی ہے، جو چاہتا ہے آخرت کو اس کو آخرت مل جاتی ہے. وہم فیہا لا یبخسون، اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. جو بھی انہوں نے محنت کری دنیا کے اندر وہ اس کا اللہ پورا بدلہ دے گا. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، پھر ان لوگوں کے لیے آخرت میں آگ ہے. دنیا آخرت میں ان کو کوئی مال وال یا کوئی جنت بنت نہیں ملے گی، دوزخ میں جائیں گے سیدھے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کام کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا. وباطل ما كانوا یعملون، اور جو کچھ بھی وہ عمل کرتے تھے وہ سب باطل بیکار تھا، وہ اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئے گا. تو عمل وہ اچھے ہیں جو اللہ کے کام آ جائیں، مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، وہ آپ کے لیے بہترین ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال خرجت لیلۃ من اللیالی، کہتے ہیں ایک رات کو میں نکلا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی وحدہ ولیس معه انسان. کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں اکیلے اور آپ کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے. قال فظننت انه يكره ان يمشي معه احد، میں نے سمجھا کہ شاید آپ نے برا سمجھا ہو آپ کے ساتھ کوئی چلے. قال فجعلت امشي في ظل القمر، کہتے پھر میں چاند کی روشنی میں چلنے لگا. فالتفت فرانی فقال من هذا، تو آپ نے التفات کیا، میری طرف دیکھا تو پوچھا آپ نے کون ہے. فقلت ابو ذر، میں نے کہا ابو ذر ہوں. پتہ یہ نہیں آپ یہ نہ کہ میں نہ کریں، نام لیں. کوئی دروازے پہ پوچھتے گھر والے ہی ہوتا نا کوئی بھی کون ہے، میں ہوں، نہیں میں نہیں، بولے نام لو، میں فلاں ہوں. گھر والا ہی کیوں نہ ہو، پتہ چل جائے گا اندر والوں کو. منع ہے یہ جو صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون، میں ہوں. کیا میں کرتی ہو، بولو نام لو اپنا. تو پھر نام لیا، انہوں نے کہا نام لینا چاہیے. تو اس طرح فون ہو یا موبائل فون ہو یا دروازے پر ہو تو نام لینا چاہیے، میں نہ کرے. جعلنی اللہ فدا کا، میں نے کہا کہ اللہ آپ پر مجھے فدا کر دے، قربان کر دے. قال یا ابا ذر تعال،
آپ نے فرمایا یہاں ہو ابو ذر. قال فمشيت معه ساعة، کہتے میں آپ کے ساتھ کچھ دیر چلا. فقال لي ان المقصرين هم المقلون يوم القيامة الا من آتاه الله خيرا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہ اکثر لوگ جو ہیں، اکثر ان المقصرین هم، جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. قیامت کے دن وہ تھوڑے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے جس کو خیر دے دی ہے وہ خرچ کرتا ہے. فنفخ فیہ یمینہ و شمالہ بین یدیہ و وراءہ وعمل فیہ خیرا. وہ اپنی دائیں طرف خرچ کرتا، بائیں خرچتا، اپنے آگے دیتا، اپنے پیچھے دیتا ہے، اور اس میں اچھے عمل کرتا رہتا ہے. جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ مال خرچ کرتا ہے خوب اللہ کے راستے میں. لیکن قلیل ما ہم، مگر یہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں. اپنے اوپر کتنا پیسہ خرچ کر لیں، بہترین گاڑی لے لیں، کار لے لیں، گھر میں جو کچھ سجانا سجونا ہے سب کچھ کر لیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں نکالیں گے. یہ ان کی عادت ہوتی ہے مالدار لوگوں کی. مگر وہ مالدار لوگ جو دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تھوڑے. قال فمشيت معه ساعة، پھر میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلتا رہا. فقال لي، مجھ سے فرمایا اجلس ہا ہونا، یہاں بیٹھ جاؤ. فاجلس في قاع حوله حجارة، آپ نے مجھے ایسی جگہ بٹھایا جہاں پر ارد گرد پتھر تھے. فقال لي، پھر مجھ سے کہا اجلس ہا ہونا، کہ یہاں بیٹھے رہنا. حتى ارجع الیک، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس لوٹ کر آؤں. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے پتھریلی زمین میں یہاں تک کہ مجھے دکھنے بند ہو گئے. فلبس انی فاطال اللبس، پھر آپ مجھ سے کافی دیر رکے رہے اور آپ کا ٹھہرنا لمبا ہو گیا. ثم انی سمیتہ وهو مقبل وهو یقول، پھر میں نے سنا آپ سامنے سے آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا. قال فلما جاء لم اصبر حتى قلت یا نبی اللہ جعلنی اللہ فداءک من تکلم فی جانب الحرہ. جب آپ یہ بات کہتے ہوئے آئے کہ جس نے چوری کی اور زنا کیا، تو کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا. جب آپ آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر فدا کر دے. آپ زمین کے اس طرف کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ما سمیت احدا یرجو الیک شیئا، میں نے نہیں سنا کسی سے جو آپ کو جواب دے رہا ہو کچھ بھی. فرمایا آپ نے ذالک جبریل علیہ السلام، ان کا یہ جبریل علیہ السلام تھے. عرض لی فی جانب حرہ، کہ وہ حرہ کی جانب میرے سامنے آئے تھے. قال بشر امتک، حضرت جبریل نے کہا آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی مرا اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں گیا. قلت، تو میں نے کہا یا جبریل وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، جس نے چوری کی اور اگرچہ اس نے زنا کیا. قال نعم، اگر اس نے چوری کی ہے اور زنا کیا ہے تب بھی وہ بخشا گیا. قال نعم، نے کہا ہاں. قلت تو وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، تو پھر ابو ذر نے کہا میں نے کہا اس نے چوری کری اور زنا کیا پھر بھی بخشا گیا. قال نعم، کہا پھر بھی بخشا گیا. قال النضر اخبرنا شعبہ حدثنا حبیب بن ثابت والعامش وعبد العزیز بن رفیع حدثنا زید بن وہب بہذا. قال ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت. حدیث ابی صالح عن ابی الدرداء مرسل لا یصیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں ساتھ ساتھ فن حدیث پڑھاتے جاتے ہیں طلبہ کو. وہ بتا رہے ہیں کہ جو ابو درداء سے جو روایت ہے اس سلسلے کی حدیث وہ مرسل ہے، صحیح نہیں ہے. انما اردنا للمعرفت والصحیح حدیث ابی ذر، اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ طلبہ کو اس کی معرفت بتا دیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ ابو ذر والی حدیث صحیح ہے. وقیل لابی عبداللہ حدیث عطا بن یسار عن ابی درداء، تو امام بخاری سے کہا گیا کہ عطا بن یسار عن ابی درداء والی حدیث کیسی ہے؟ قال مرسل ایضا لا یصیح، تو امام بخاری نے کہا کہ وہ بھی مرسل ہے اور صحیح نہیں ہے. وہ صحیح ہو حدیث ابو ذر، حدیث جو صحیح ہے وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ جو صحیح بخاری میں ہے. وقال اضربوا علی حدیث ابی الدرداء ھذا،
اذا مات قال لا الہ الا اللہ عند الموت. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ دو حدیثیں جو آ رہی ہیں وہ ضعیف ہیں. صحیح حدیث وہ ہے جو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. دوسری بات اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, وہ بخشا جائے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ ایک آدمی زانی ہے, چوری کرتا ہے, تو وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اب دیکھیں اگر اسلامی حکومت ہے اور وہ چور پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا, تو وہ پاک ہو گیا, سمجھے؟ اور اگر زنا کرنے والا پکڑا گیا اور اسلامی حکومت ہے تو اس کو سنسار کر دیں گے, وہی پاک ہو گیا. سمجھ گیا نا؟ اور بالفرض محال ایک چوری کرنے والا نہیں پکڑا گیا, اسلامی حکومت نہیں ہے, یا زنا کرنے والا زنا کرتا ہوا نہیں پکڑا گیا, اسلامی حکومت نہیں ہے, تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یہ گناہ کبیرہ ضرور ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں, وہ دوزخ میں جائے گا, اپنی سزا بھگتے گا اور نکل آئے گا. سوائے شرک کے. شرک ایسا موذی وہ ہے, مرض ہے کہ جس کی بنیاد پر بخشش نہیں ہو سکتی ہے. باقی جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں سب بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ وہاں جا کے بھی بخش دے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا, اس کو الگ لے جائے گا, اس سے کہے گا اے بندے, میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالا گناہوں پر, یا ربی جا تجھے میں نے معاف کیا. یہ اللہ کی وہ ہے, مہربانی ہے, اس کی بخشش ہے کہ وہ ایسے ہی معاف کر دے بندہ اگر اللہ مہربان ہو جائے. اور یہ بھی ہے اللہ پکڑ کرنا چاہے تو یہ بھی کہہ دے کہ اس کو لے جاؤ دوزخ میں, ان لوگوں نے دنیا میں بڑے تباہی مچائی ہے اور بہت گناہ کیے ہیں. تو لہذا جو آدمی مسلم ہے, جو جماعت المسلمین میں ہے, اس کے لیے بڑی آسانیاں دی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ہم سے سرزد, وہ ہمارے وضو میں, نماز میں آپ استغفار پڑھیں اس میں ختم ہو جاتے ہیں, سبحان اللہ پڑھیے اس میں ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے وظائف بتا دیے ہیں کہ انسان اگر روز گناہ کرتا ہے تو روز وہ گناہوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے. مگر یہ گناہ وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں. بڑے گناہ جو ہوتے ہیں ان کی معلومات تو ہوگی, ان کی بات پوچھ تو ہوگی, لیکن پھر بھی بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ معاف کر دے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا باب, مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ میرے پاس احد کے مثل سونا ہو. یہ باب ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بھی, کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرۃ المدینہ فاستقبلنا احد. کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے کی پتھریلی سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ سامنے احد آ گیا. احد پہاڑ, آپ جانتے نا احد پہاڑ کو. احد پہاڑ وہ ہے کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. پہاڑ ہے ویسے تو, یہ وہی پہاڑ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان چڑھے پہاڑ پر تو پہاڑ جو ہے ہلنے لگا, لرزنے لگا. آپ نے فرمایا اسبت یا پہاڑ یا احد, احد ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. مطلب کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, صدیق اکبر, اور شہید عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان دونوں شہید ہوئے تھے. اس طرح کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو بتایا اور کہا ٹھہر جا, تھرتھرا مت. تو یہ وہی پہاڑ ہے جو سامنے آیا. وقال یا ابا ذر, آپ نے فرمایا کہ یا ابو ذر, قلت لبیک یا رسول اللہ, میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال ما یسرنی ان عندی مثل احد ھذا ذهبا تمضی علی ثالثۃ وعندی منہ دینار. مجھے یہ بات خوش نہیں کرے گی کہ میرے پاس احد پہاڑ کے مثل سونا ہو اور میرے اوپر 3 دن گزرے اور اس میں سے کوئی دینار باقی ہو. بتا اگر سونا احد پہاڑ کے برابر میرے پاس ہے تو میں کوشش کروں گا سب تقسیم کر دوں, کوئی چیز بچی بھی نہ ہو. یہ صحیح بخاری میں ہے, ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرتے تیزی سے اندر گئے. صحابہ پریشان ہو گئے, کبھی ایسا آپ کرتے نہیں تھے.
اندر سونا رکھا تھا، سونے کو خراج کرنے کا حکم دیا، پھر واپس آئے. پھر آپ نے بتایا کہ تمہیں میرا جلدی جانا تعجب میں ڈال رہا ہوگا، لیکن میں اس لیے اندر گیا تھا کہ ایک سونے کی ڈلی تقسیم کرنے سے رہ گئی تھی اور مجھے نماز میں اس کی یاد آئی، تو وہ مجھے نماز میں پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں سلام پھیرتے ہی گھر میں گیا اور میں نے اس سونے کی ڈلی کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور پھر میں واپس آ گیا ہوں. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ایسی جو تقسیم کرنے کی ہو وہ بچی رہے آپ کے پاس. الا شیئن ارصدہ لدین، مگر یہ کہ کچھ دینار میں رکھتا ہوں اپنے قرض کے لیے. اگر میرے پاس قرض ہوگا تو وہ دینار جو میں رکھ رہا ہوں چھپا کر وہ اس میں ادا کر دیے جائیں گے اور میں قرض سے بچ جاؤں گا. سمجھ گئے آپ؟ قرض کا معاملہ بہت گمبھیر ہے. جو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قرض دار مر گیا، اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، تو اس کی لاش جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق لٹکی رہے گی جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. تو قرض مت لیجیے کسی سے، پرہیز کریں. آدمی بھوکا رہے اچھا ہے، کسی سے ادھار نہ مانگے. ادھار مانگنے میں یہ سب قلتیں ہیں. ایسا ہوتا بعض موقع پہ. ابو داؤد کی حدیث ہے، احمد میں بھی ہے صحیح سند کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ پیش کیا گیا. آپ نے پوچھا کیا اس کے اوپر کچھ ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس پہ قرض ہے. اب فصلوا اخیکم، تم خود نماز پڑھا لو اپنے بھائی کی، میں نماز نہیں پڑھاتا. آپ کہہ کے چلے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہیں ان کا قرض اپنے ذمے لیا اور پھر ان کی نماز پڑھا دی اور پھر بتایا اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ میں نے اس کا اپنے اوپر لے کے قرض اس کی نماز پڑھا کے اس کو دفنا دیا. آپ نے فرمایا اسبتا، تم نے صحیح فیصلہ کیا، اچھا کیا تم نے. تو یہاں یہ ہے کہ یہاں پر یہ چیز دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بھی بہرحال ایک قسم کی آپس میں اخوت بھائی چارہ ہے. ایک مسلم دوسرے مسلم کو مصیبت سے بچاتا ہے، اور ایسے موقع پر جب کہ وہ مر گیا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی ادھار نہ لے. تو آپ بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میں اپنے قرض کے لیے تو چند اشرفیاں رکھ چھوڑوں گا لیکن باقی نہیں. الا ان اقول به فی عباد اللہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ. سمجھنا؟ تو لیکن پھر میں کہوں گا اس مال کے بارے میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دو، ہاکذا اس طرح وہاکذا اس طرح وہاکذا اس طرح، عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ، دائیں بائیں پیچھے مال کو خرچ کر دو. ثم مشا، پھر آپ چل دیے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، کہ اکثر لوگ جو ہیں جو اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے ہیں مگر وہ ہوتے ہیں تھوڑے. الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا عن یمینہ وعن شمالہ ومن خلفہ وقلیل ما هم، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے دائیں بائیں دائیں خرچ کر دیا مال کو مگر وہ تھوڑے ہوتے ہیں. ثم قال لی، پھر مجھ سے فرمایا مکانک لا تبرح حتی آتیک، پھر آپ نے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں. ثم انطلق فی سواد اللیل، پھر آپ رات کو اندھیرے میں چلے گئے. حتی توارا، یہاں تک کہ چھپ گئے. فسمعت صوتا قد ارتفع، پھر میں نے آواز سنی آپ کی جو آواز بلند ہو رہی تھی. فتخوفت ان یکون احد اردا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر ہوا کہ کوئی شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آ گیا ہو، کوئی نقصان نہ پہنچا دے وغیرہ وغیرہ. فاردت ان آتیہ، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں آپ کے پاس. فذکرت قولہ لی لا تبرح حتی آتیک، پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ یہاں سے اٹھنا نہیں یہاں تک کہ میں آ نہ جاؤں. فلم ابرح، پھر میں وہاں سے نہیں ہٹا حتی اتانی، یہاں تک کہ آپ میرے پاس آئے. قلت یا رسول اللہ لقد سمعت صوتا تخوفت وذکرت لہ، تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی آواز سنی، مجھے ڈر لگا، پھر مجھے یاد آ گیا آپ کی بات کہ آپ نے مجھے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا. فقال وهل سمعته، آپ نے فرمایا کہ تم نے سنا تھی آواز؟ قلت نعم، میں نے کہا جی. قال ذاک جبریل اتانی، آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے میرے پاس. وقال من مات فی امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، آپ نے فرمایا جو آدمی مرا میری امت میں سے اور اس نے اللہ تعالی کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا وہ جنت میں گیا.
قلت تو میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، میں نے کہا کہ وہ اگر اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو. قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اب فرمایا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو پھر بھی وہ جنت میں چلا جائے گا. سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چوری کرنی شروع کر دیں یا زنا کرنا شروع کر دیں کہ جنت تو چلے جائیں گے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے. مطلب یہ کہ آدمی کو بچنا چاہیے، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ، اس میں باس پرس ہوگی سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. دوسری روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا ما يسرني ان تمر علی ثلاث لیال وعندي منه شیء الا شیء ارصده لدین. وہی الفاظ جو میں نے بتایا آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے کفن دفن کے لیے یا قرض کے لیے کچھ پیسے اٹھا کے رکھ دوں. اللہ نہ خواستہ میرے پہ کوئی قرض ہو تو تاکہ رقم رکھی بھی ہو اور قرض اتر جائے. اس کی فکر بہت تھی، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. کیونکہ آپ کو یاد ہے صحیح بخاری کا الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی نماز میں اکثر یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم. سمجھے نا؟ تو قرض کے بوجھ سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے، تو لہذا آپ بھی پڑھا کریں. نفل نماز میں پڑھا کرتے تھے ان کلمات کو. باب الغنا غنا النفس، حدیث ہے، باب ہے کہ مالداری دل کی مالداری کو کہتے ہیں. جس کا دل مالدار ہے وہ مالدار ہے، اور جس کا دل کنجوس ہے، مالدار نہیں ہے، لالچ بھری ہوئی ہے، وہ مالدار نہیں ہے. ایحسبون ان ما نمدهم به من مال و بنین، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مال اور اولاد سے جو مدد دے دی ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے یا اللہ ان سے خوش ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر لوگ کوئی مالدار ہیں یا ان کے پاس اولاد ہیں، بیویاں ہیں، محل محلوں کا مالک ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ ان سے خوش ہے. یہ خیال آتا ہے دل میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تبلیغ کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے تبلیغ کے لیے یہاں بھیجا ہے، یہ اتنے لوگ مالدار ہیں، محل دوبہلے، کھیت باڑیاں، عورتیں، بچے، یہ میری تبلیغ کہاں سنیں گے؟ یہ ان کے ان تمام چیزوں کو تلف کر دے، ان کے اوپر مصیبت کے پہاڑ توڑ دے تو میری بات سنیں گے. ویسے ہی میری بات سننے والے نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جو آدمی پیسے ویسے بھرپور ہو وہ کیوں سنے گا کسی کی بات؟ وہ کہیں جہاں نکال دو اس کو باہر. ہاں، جب اس کے اوپر مصیبتیں آئیں گی اور وہ دیکھے گا میرا مال کم ہو رہا ہے، کیا وہ جو آتے ہیں، تو پھر شاید وہ توجہ کرے اس کی طرف جائے سننے کے لیے. تو یہ باتیں ملتی ہیں بعض جگہوں پر کہ موسیٰ علیہ السلام جو بہت جلیل القدر نبی رسول تھے، انہوں نے یہ بات کہی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنی عن کثرۃ الارض، مالداری یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آدمی کا پاس سامان پیسہ ہو، ولکن الغنی غنی النفس، لیکن مالداری یہ ہے کہ آدمی دل کا مالدار ہو، دل میں اس کے لالچ نہ ہو کسی قسم کا. یہ نہ ہو کہ بس میں پیسہ کھائی جاؤں، پیسہ کمائی جاؤں، پھر وہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بتایا ہے کہ آپ اپنے دل کو مالدار رکھیں. دل جو ہے آپ کا غنی ہو، آیا تو پرواہ نہیں ہے، نہیں آیا تو پرواہ نہیں ہے، آیا تو پرواہ نہیں ہے، کھاؤ پیے سو جاؤ اپنے، یہ ہے مالدار دل. تو ایسا دل کہاں ہوگا؟ کسی مسلم کے پاس ہی ہو سکتا ہے. باب و فضل فقر، فقر کی فضیلت کا باب، فقیر کی فضیلت کا باب، مفلس غریب کی فضیلت کا باب. حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرہ رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا جو ابھی گئے ہیں میرے سامنے سے، تمہارا ان کے بارے میں کیا رائے ہے، کیسے آدمی ہیں یہ؟ قال رجل من اشراف الناس، انہوں نے کہا کہ یہ مالدار لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے ایک آدمی ہے. ھذا واللہ حری
ان خطب ان ينکہا، یہ شخص اوہو اللہ کی قسم اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے شان ہے اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، وَإِن شَفَعَ أَن يُشْفَعَ، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش سنی جائے گی. یہ آدمی ایسا ہے زبردست. قال ومكث رسول الله وسكت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم مر رجل، کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک اور صاحب گزرے وہاں سے. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا، اچھا تمہارا ان صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ فقال یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمین کے فقیروں میں سے ایک آدمی ہے. هذا حری ان خطب لا ينکہا، اس کے لیے یہی زیبا و سزاوار ہے اگر یہ پیغام نکاح کسی کو دے دے تو اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعُ، اور اگر یہ کسی کو سفارش کر دے اس کی سفارش بھی نہیں سنی جائے گی. وَإِن قَالَ أَن لَا يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ، اور یہ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا خیر من ملء الارض مثل هذا من مثل هذا، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک غریب آدمی کی فضیلت اور شان بیان کر دی. آپ نے فرمایا جو آدمی پہلے گزرا تھا مالدار، وہ نکاح ہو جائے اور سفارش مانی جائے گی اس کی، اگر یہ زمین بھر کے ہوں یہ ایک فقیر مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھا آپ نے، آپ تو کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے مسلم غریب آدمی کو، تو یہاں تو وہ کیا فضیلت دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے، کہ جو فقیر مسلم ہے، مالدار جو لوگ ہیں زمین بھر کے، یہ اکیلا ان سے وزن میں بھاری ہوگا. جب تولیں گے نا یہ اکیلا بھاری ہوگا ان تمام لوگوں پر. تو لہذا اگر کوئی آدمی مسلم ہے، غریب ہے، کوئی بات نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس آدمی سے محبت کرتا ہے جو غریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت سی باتوں سے بچ جاتا ہے. پیسہ ہوتا تو بہت سی باتوں میں گھس جاتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا تو آدمی بچا رہتا ہے نا. پیسہ ہوتا تو اس کو نئی نئی اٹکلیاں چھوٹتی ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ کھلا دو، وہ کھلا دو، اور پھر پکڑا جاتا ہے وہ. تو بہتر ہے کہ آدمی کھائے، ہاتھ سو جائے، پھر صبح کھائے، پھر سو جائے. اچھا معاملہ ہے یہ بات. لیکن آپ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، ہے آپ چاہیں گے نہیں کچھ گھر وغیرہ ہونا چاہیے، ایسا ایسا ہے. حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ادنا خبابن، ہم نے خباب رضی اللہ عنہ کی عیادت کی، ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے گھر پہ. وقال حاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید وجہ اللہ. تو حضرت خباب نے بیان کیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کری اور ہمارا ارادہ تھا اللہ تعالی کا رضا حاصل کرنا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہم نے ہجرت کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا بات ہے، دیکھیں آپ ایسی ہجرتیں ہوں کیا کہنے. ووقع اجرنا علی اللہ تعالی، تو پھر ہمارا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا. جب ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کری ہے تو ہمارا اجر بھی اللہ پہ واقع ہو گیا. فما منا من مضى لم ياخذ من اجره شيئا، ہم میں سے کوئی ایسا تھا جو چلا گیا اور اس نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں نکلے تھے، جنگ ہوئی، شہید ہو گیا، اللہ کے چلا گیا، اس نے کھایا کچھ بھی نہیں بیچارے نے. دنیا میں کیا حالت تھی ان کی سنیں. منہم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے جو ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں. قتل یوم احد وترک نمرتن، وہ احد کے دن شہید کر دیے گئے اور انہوں نے ایک چادر چھوڑی اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس. یہ وہی مسلم ہے جو بتا رہا تھا آپ کو. ایسے مسلم زمین بھر کے مالداروں کے مقابلے میں ایک آدمی مقابلہ کرے گا. تو کہتے ہیں ایک چادر چھوڑی بیچاروں نے. فَإِذَا قَطَّيْنَا رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، جب ہم ان کا سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے تھے، چادر اتنی چھوٹی تھی. وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَهُ بَطَا رَأْسُهُ، اور جب ہم ان کا پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا ان کا.
فامرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نقطی راسہ ونجعل علی رجلہ من الاسخر، پھر ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے سر کو ہم چالا ڈال دیں اور آپ کے پیروں پر ہم حضرت مصعب کے پیروں پر ڈال دیں اسکر گھاس. ومنا من عینت لہ ثمرتہ وہو یعدب بہا، اور ہم میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنے پھلوں کو توڑ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا میں تو غریب تھے، ایک چادر چھوڑ کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھلوں میں اور باغوں میں چھوڑ دیا ہے. اب وہ عیش کر رہے ہیں، زندگی گزارے ہیں عیش و عشرت کی. وہ زندگی ہم فیہا خالدون، وہاں تم ہمیشہ رہو گے. وہاں کی تیاری کریں، وہاں کے لیے کچھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. آج کل کیسے حالات چل رہے ہیں، آدمی گھر سے نکلتا ہے پتہ نہیں ہے کہ وہ گھر پہنچے گا نہیں پہنچے گا. ایسے موقع پہ آدمی صاف ستھرا ہو، کسی چیز کی فکر ہی نہ ہو، بالفرض محال وہ شہید بھی ہو جائے تو اس کو غم نہیں ہوگا. تو لہذا اپنا دامن صاف رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. حضرت عمران میں حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلہا فقراء، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو اکثر جنت میں لوگ جو تھے وہ فقراء تھے، فقراء مہاجرین. کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت، اللہ پہ اجر واجب ہو جائے گا. جہاں ہمیشہ رہنا وہاں کی کوشش کچھ کرتے نہیں آپ. تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جھانک کے دیکھا جنت میں تو وہاں پہ اکثر فقراء تھے. وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے پھر آگ میں جھانک کے دیکھا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، وہاں پہ اس کی اکثر عورتیں تھیں. دوزخ میں رہنے والی اکثر عورتیں تھیں اور جنت میں اکثر رہنے والے فقراء مہاجرین تھے. لہذا عورتوں کو چاہیے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتی رہیں، لباس اچھا پہنیں، پردہ صحیح کریں، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو جائے. اور کیا بس دھیان رکھیں اپنا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے. اس بھرے دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، فتن دور ہے، اس دور میں ہدایت دینا اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. تو یہ خواتین کو چاہیے کہ اپنا دھیان رکھیں، یہاں بھی گھر میں بھی جہاں جائیں دین کا نام روشن کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال لم یاکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی ماتا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان پہ نہیں کھایا یہاں تک کہ فوت ہو گئے. آپ تو روز دسترخوان کھاتے ہیں. وما اکل خبزا مرققا حتی ماتا، اور کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی گیہوں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے. مطلب کہ مسلسل آپ نے روزانہ کبھی چپاتی نہیں کھائی، کبھی روزانہ آپ نے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا. کیا یہ حالت ہی دسترخوان تھا ہی نہیں. دسترخوان ہوگا تو بچھائیں گے نا، اور چپاتی ہوگی تو کھائیں گے. جب وہی کھا لی نہیں کھائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں، لقد توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. وما فی رق من شیء یاکلہ ذو کبد، اور میرے پاس اتنا نہیں تھا کہ وہ جاندار کھا سکے مسلسل. الا شطر شعر فی رف لی، مگر یہ کہ آدھا سا اور طاق میں جو ہوتے ہیں، جو طاق میں رکھے ہوئے تھے ان کے پاس، آدھا سا ہے اس کو زیادہ. عقل تو من ہو حتی تعالی علیہ، کہنے پھر میں اس میں سے کھاتی رہی، کافی دن گزر گئے کھاتی رہی میں. تعالیٰ علیہ، مجھ پہ کافی دن گزر گئے. فکل تو ہوں فنیا، میں نے سوچا ناپ کے دیکھوں اب کتنے رہ گئے، بہت دن تو سے کھا رہی ہوں میں. جب ان کو ناپا انہوں نے پھر ختم ہو گئے. سمجھ گئے نا. تو گھر کے اندر راشن بھریں اکٹھا، عورتوں کو بتا دیں دیکھو نہیں نکالے جاؤ، جس دن دیکھو گے اس دن ختم. کہ ہوتا ہے نا، جب 1 مہینے کا راشن بھرا آپ نے، 1.5 مہینہ ہو گیا، اب آپ کو یاد آئی ہے کیا بات ہے 1.5 مہینہ ہو گیا، مہینے کا راشن بھرا تھا ہم نے، تو اب وہ خیال ضرور آئے گا. یہ تو آپ کو یہ حدیث اس لیے بتایا جائیں گے، آپ دیکھو ہی نا، آتا رہے خیال، چھوڑ دو. بڑی بھی تھی رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں، ان کے وہ کپی تھی، گھی تھا اس میں، وہ کپی پہ گھی ٹکاتی دکھاتی رہتی. تو کافی دن وہ گھی چلتا رہا. ایک دن دیکھا کہ کپی میں کتنا گھی ہے، دیکھا تو دوسرے دن ختم ہو گیا.
جا کے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ میرے پاس گھی کی کپی تھی، میں کب سے کھا رہی تھی، کل میں نے دیکھا تو آج ختم ہو گیا. آپ نے تبسم فرمایا اور فرمایا اگر تم نہیں دیکھتی تو گھی چلتا رہتا، تم نے دیکھا برکت ختم ہو گئی، دیکھتی نہیں. اس طرح سے ہے یہ، چینی ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے اور ایسی چیزیں بہت سی، گھی ہے، تیل ہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھا 2-3 مہینے کا بھر کے دے دو، یاد ہی نہیں آئے گا ہمیں لانا بھی ہے، دوبارہ ہی لانا. تو یہ گویا کہ اسلام کی برکتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ سنتے ہیں صحابہ کرام کے ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ شاید ہم بھی اس معاشرے میں ہوتے، ہم بھی ان کا کچھ فیض اٹھاتے. ایک سوال انہوں نے کیا ہے، امام کے پیچھے سکتے میں مقتدی ثنا پڑھے یا نہیں، یا اس میں سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ سکتہ صرف سورہ فاتحہ کے لیے ہے. امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو، ثنا نہیں پڑھنی. ثنا پڑھیں گے آپ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ گئے نا. جو سکتہ آپ کو دیا جائے گا وہ صرف سورہ فاتحہ کے لیے ہے، سورہ فاتحہ کے لیے سکتہ ہے، ثنا کے لیے سکتہ نہیں ہے. کہ ثنا کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اتنا سکتہ آپ کو ملے گا، باقی بس ٹھیک ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ.